مارچ سے پہلے بات ہوتی تھی بجٹ کی تو یہی ہوتا تھا کہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو 2 سال میں ایک معیشت کا حال کیا ہے اکانومی کا اس حکمران نے، جو وزیر اعظم جس کو کہتے ہیں عمران خان، تو اس کی وجہ سے جہاں پہنچ گئے تھے ہر سال نیچے کی طرف تھے. پھر انہوں نے کہا اب 2020 جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہم کر دیں گے، یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی اور شہد کی نہریں بہیں گی. لیکن الٹا یہ ہوا کہ جہاں سے ہم چلے تھے، آج میں اگر کچھ یاد کراؤں تو کتنے بھی یہ کہہ دیں کہ انہوں نے کارپیٹ کے نیچے ایشو رکھے ہوئے تھے 5 سال، ہم اگر اتنے ہی قابل تھے کہ ہم نے 5 سال ایشو کارپیٹ کے نیچے کر کے ایک ملک کو خوشحال بنایا، ایک ملک کو ترقی دی، انفراسٹرکچر دیا، بجلی کے کارخانے دیے، گیس پوری کی. اگر یاد ہو یہاں ہمارے دوست جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں ہاؤس میں، ہاؤس سے باہر بھی وہ دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت جو پاکستان کا حال تھا، فیکٹریاں بند تھی، گیس تھی نہیں، بجلی تھی نہیں، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لیکن وہ کارخانے چلے، 24 گھنٹے چلے، کیونکہ گیس کو وار فوٹنگ پہ کام کر کے لائے. اور اس کا جو سزا آج شاہ خاقان عباسی کو مل رہی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے یہاں کام کرنے والے کو سزا ملتی ہے. اور جو صرف باتیں کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ہم لے کے گئے. اگر آپ دیکھیں گے تو سٹاک ایکسچینج 53,000 پہ چلا گیا سٹاک ایکسچینج. اگر پیپلز پارٹی والے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 13 تک، تو 53 پہ ہم لے گئے. شاید اس وقت 12,000 تھا جب ہمیں گورنمنٹ ملی. تو اس کے بعد جب ان کو دی تو اس وقت شاید 48 تھا یا 47 پہ تھا جب آپ کو گورنمنٹ دی. اب یہ 37 پہ بھی، کبھی 36، بلکہ بہت ہی 34 پہ بھی یہ گیا ہے. ایک ٹائم تھا ان کا. تو آپ اگر انفلیشن کی بات کریں تو 11 پہ شاید ہمیں اس وقت تھا، 2013 میں تو 4 پہ یا 3.8 پہ لے کے آئے. تو ابھی جو حال ہے پھر وہ 11، 12 پہ، 13 پہ یا 14 پہ ہے. تو یہ چیزیں میں پھر وہ کہوں گا پتہ نہیں، ان کا ایک نعرہ ہے روک سکو تو روک لو. یہ ڈکلائن جو ہے 2 سال کی یا جو آگے آنے والے دنوں کی ہے، تو میں کہتا ہوں اگر روک سکتے ہو تو روک لو. اس بات پہ آؤ نا، اس پہ نعرے لگاؤ کہ روک سکو تو روک لو. اس کو کہو کہ روک سکتے ہو تو روک لو. تو یہاں پہ جی ڈی پی کی میں نے بات کی، ریزروز کی. ریزرو جو تھے بڑے ہی تھوڑے ریزرو تھے جب 2013 میں، لیکن اس کو 23 ارب پہ لے کے گئے. اور جب گورنمنٹ ان کو دی تو اس وقت شاید 18 کے قریب تھے. تو آج یہ اتنے سارے ملکوں سے پیسے لے کے، دوست ملکوں سے، اب بھی ادھر یہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی 12 پہ، کبھی 13 پہ، کبھی 14 پہ، کبھی کہتے ہیں 50 کروڑ کا اضافہ ہو گیا کبھی. اور وہ ہارڈ منی جو خواجہ صاحب کا ذکر کر رہے تھے، جس طرح اس کے ساتھ حشر ہوا ہے. یہ کیا، یہ مافیا، اور مافیا کس کو کہتے ہیں؟ مافیا تو سارے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ان کے جو فائنانس ایڈوائزر ہیں انہوں نے مل کے، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک ہارڈ منی آتی ہے اکانومی میں، لیکن ایک طریقہ کار سے آتی ہے. آپ نے 13% پہ آپ ہارڈ منی کا اس کو ریٹرن دیا، اور جب یہ ہمارے یہ کرائسس آیا تو وہ نکال کے لے گئے. یہ اس دن ہم نے کمیٹی جو تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس وقت بھی خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ پیسے چلے جائیں گے. وہ کہتے تھے نہیں جائیں گے. گورنر اسٹیٹ بینک موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں. تو وہ چلے گئے، مہینوں میں چلے گئے. 3 ارب کے قریب ہیں یا جتنے بھی پیسے ہیں، شاید ملینز میں رہ گئے ہیں. تو یہ جو مینوفیکچر سیکٹر میں 10% انکریز آئی. اور یہ آج موٹر وے، آج بجلی کے کارخانے، آج ہائی وے جو 1700 کلومیٹر 700 کلومیٹر موٹر وے بنے ہیں، اس پہ یہ آتے جاتے ہیں لوگ یہ سارے. اور جب جاتے ہیں تو پھر بھی تیرے کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پی ایم ایل این نے 5 سال میں کام کیا. جو لوگ سفر کرتے ہیں حکیم والا روڈ پہ یا سکھر کو جاتے ہیں، یا سارے یہ بیٹھے ہمارے ساتھی، پھر پتہ چلتا ہے. یا سیالکوٹ والے جاتے ہیں، جب میں بھی جاتا ہوں تو پھر واقعی ناٹ کہ ہمارے وہ لیڈر ہیں نواز شریف کو یاد کرتے ہیں اور قوم بھی یاد کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنی چاہیے. یہ منفی جی ڈی پی، یہ منفی پہنچے، اور اگلے سال جو آیا ہے وہ بہرحال مائنس پتہ نہیں 1 پہ چلے گئے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے باقی چیزوں کے ساتھ ایک چیز میں اسپیکر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جب یہ کرونا کا مسئلہ کھڑا ہوا کووڈ-19 کا، تو اس وقت یہ سارے جو بین الاقوامی ریسرچ ادارے ہیں یا اکنامک سائڈ پہ ہیں یا دوسری سائڈ پہ ہیں، انہوں نے کہا کہ فیوچر اب اس طرف جا رہا ہے دنیا کا کہ جس ملک کا ایگریکلچر بیس مضبوط ہوگا وہ ملک جو ہے وہ آئندہ سروائیو کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں، جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ پاکستان اللہ کے فضل سے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت ہی مضبوط ہے، لیکن صرف فوکس کرنے والی بات ہے۔ آج تک آپ ادھر دیتے ہیں سبسڈی 20 ارب کی، ادھر دے دیتے ہیں 50 ارب کی، تو آپ ادھر آپ سرکولر ڈیٹ کی بات کریں۔ سرکولر ڈیٹ جب ہم نے آپ کو دیا 900 کے قریب تھا یا 1000 کے قریب تھا، اب 2000 پہ پہنچے ہیں۔ کدھر گئی ان کی ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی کہ ہم چوری روکیں گے؟ ہم پھر 4 دفعہ انہوں نے انکریز کیا، بجلی کا ریٹ انکریز کیا ہے، تو کیا سرکولر ڈیٹ یہ روک سکے؟ بتائیں نا، یہ کوئی جواب دینے والا ہے؟ یا 2000 پہ پہنچ گئے ہیں؟ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 2 سال میں، اور بہانہ پھر وہی ہوتا ہے جب میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جی پچھلی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی پچھلی گورنمنٹ میں کرونا کا تو نہیں پتا تھا، باقی ہاسپٹل جا کے دیکھیں نا، دیکھیں ذرا لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے تھے لوگ، تو لوگ کہتے تھے کہ ہم اترتے ہیں تو پیرس سے اچھا ہمیں لگتا ہے۔ یہ میں ایسے بھی نہیں باتیں کر رہا، یہ بات ہوتی تھی، آپ بھی ایئرپورٹ پہ اترتے ہوں گے، لاہور کا دیکھتے ہوں گے آتے جاتے لاہور کے اندر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بلیم کہ پچھلی گورنمنٹ اب چھوڑیں، 2 سال ہو گئے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اب یہ جو ایگریکلچر کی میں بات کر رہا ہوں، کیا یہاں ایک کمیٹی بنا دی اسپیکر صاحب نے، ہیڈڈ بائی اسپیکر نیشنل اسمبلی، بڑا انٹرسٹ لیا، تو اس سے نکلا کیا؟ کوئی ریکمنڈیشن، کوئی کسی قسم کی کسی جگہ کی۔ اور فخر امام صاحب جب وزیر بنے فوڈ سیکیورٹی کے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ذمہ دار ہے، ایک ایگریکلچرسٹ ہے، اور اس پہ ضرور اپنی کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے بھی بیانات میں نے پڑھے ہیں شاہ صاحب کے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے، فلاں ہوگا۔ اور اس کمیٹی میں تھا، تو میں نے شور کیا کہ آپ 1600 ویٹ کی قیمت مقرر کر دیں، تو مانے نہ، انہوں نے بڑی فائنلی 1350 کی۔ صرف پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، میں کریڈٹ دوں گا کہ جنہوں نے ایکسپورٹ اس لیے وہ ہوئی گندم۔ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتاتا ہوں، جب انہوں نے پرائس بڑھائی اس وقت کے وزیر اعظم نے، یوسف گیلانی صاحب نے، تو یک دم ایکسپورٹ پہ ہم چلے گئے، سرپلس گندم ہو گئی۔ تو آج 1350، پھر ہم نے شور کیا، پھر آ گیا 1365، اور پھر پتہ نہیں اینڈ پہ جا کے شور شہر کا 1400 پہ ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو آج آپ نے 1400 سے لے کے ذمہ داروں سے، تو بازار میں آج 2000 بک رہی ہے۔ اگر 1600 پہ ہوتی تو میرا شاید، اور ٹارگٹ نہیں پورے ہوئے آپ کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوچھ لیں پاسکو سے، پوچھ لیں اپنے سارے جتنے ویٹ والے ہیں، سندھ سے پوچھ لیں یا پنجاب سے پوچھ لیں کہ کتنی شارٹ فال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت تھا جب گرین ٹریکٹر کی سکیمیں تھیں شہباز صاحب کی، وہ وقت تھا جب لیزر مفت دیے جاتے تھے تاکہ آپ لیولنگ جا کے کریں، وہ تھا جب ہم جو فرٹیلائزر تھا اس کو سستا ہم نے کیا۔ تو آج کون سی چیز سستی ہے؟ کون سا؟ اب آپ نے پیٹرول سستا ہے، ڈیزل، وہ بھی اس پہ آپ نے اس طرح آپ نے یہ جو کہتے ہیں جی ہم نے ٹیکس نہیں لگائے، اگر آپ 25 روپے کا پیٹرول 80 روپے میں دیں گے، 90 روپے میں دیں گے، تو وہ باقی ٹیکسز ادھر کر دیں گے کنورٹ، تو آپ کا تو ریونیو ادھر سے آپ کر رہے ہیں۔ اور اتنا آسان کام کہ 1 لیٹر ڈلواؤ اور 70 روپے گورنمنٹ کو یا 50 روپے گورنمنٹ کے کھاتے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے والی بات تھی جو پھر یہ مس کر گئے ہیں۔ حالانکہ فخر امام صاحب جب وزیر تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں اپنی پرپوزل اور وہاں سٹینڈ لیتے، لیکن انفارچونیٹلی پھر ایگریکلچر کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ یہ لوکسٹس جو ہے یہ جو ٹڈی دل آیا ہے اس کا بھی آپ نے دیکھ لیں، ایشو کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے لیے پلاننگ کوئی نہیں، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، سوائے بیان بازی کے ہو جائے گا۔ میں نے کہہ دیا ہے صبح
जो होल्डिंग करेगा उसको पकड़ लो, मैंने कह दिया जो प्राइस ज्यादा बढ़ाएगा उसको पकड़ लो, मैंने कह दिया है कि टाइगर फोर्स जो है वो ट्रेडेडल जाके मुकाबला करेगी। ये किस किस्म की बातें हैं? मैं तो हैरान हूं, ये हुक्मरानी का तरीका सलीका को पास से भी गुजरा है। पहले लोग मिसाल देते थे कि इमरान खान जो है ये पाकिस्तान का ट्रंप है। अब मैं आपको हकीकत कहता हूं, आप सुन रहे होंगे शायद अखबारों में भी या टीवी पे भी, कि इंडिया में कहा जाता है कि मोदी जो है वो हिंदुस्तान का इमरान खान है। इतनी हमारे इमरान वजीर आजम की बेइज्जती। पहले तो चलो ट्रंप था ना अमेरिका का, उसके साथ मुकाबला करते थे कि वो बेवकूफ आदमी है जो भी है। तो ये मोदी को अब ये हो गया है कि इमरान खान मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी इमरान खान है, हमें इमरान खान टक्कर गया। ये मैं फैक्ट कर रहा हूं, हमें लम्हा फिक्रिया हमारे लिए ये बहुत सारी चीजें गौर करने के लिए। तो खुदा के लिए ये सारी जो यूएनओ CHN ने जो दिया है वो कहता है कि 3 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान फेसिंग सीवियर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। तो ये आने वाला टाइम जब ये सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं और प्रोडक्शन पे कितना फर्क पड़ेगा, कितने गरीब होंगे, कितने किसान मारे जाएंगे और वो किस तरह अपनी रोजी रोटी। और जब एग्रीकल्चर बैंक जो है, आपने यहां कहा आपकी गवर्नमेंट है किधर? आपने कहा कि जो आपके किसान कर्जदार हैं उनसे आप कर्जा नहीं पूछेंगे। आप 3 महीने या 6 महीने या साल, चीमा साहब को पता होगा, बड़े जिम्मेदार हैं। तो वहां पे उल्टा ये हुआ कि ब्रांच वालों ने रेड किए लोगों के घरों पे। ये अखबारों में भी शोर आया कि वहां पे रेड उल्टे हुए कि पैसे दें। उल्टा उनको पकड़ा, जाके पकड़ लिया। फिर मेरा यहाँ कोई नोटिस में भी कोई बात आई या जो अखबारें हम पढ़ते हैं, तो इस तरह की तो उनकी गवर्नमेंट है कि जो कुछ कहते हैं उस पर अमल नहीं हो रहा। इंतजाम जो हुक्मरानी है, गवर्नेंस है, वो जाके देखें जरा पंजाब में निचली सतह पे क्या है। अपने दिल पे हाथ रख के बताया ना, चीमा साहब बता दें, चौधरी साहब बता दें, या हाथ रख के वहां वाकई पंजाब में अच्छी हुक्मरानी हो रही है। नीचे पुलिस क्या कर रही है, रेवेन्यू अथॉरिटी क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह इनके हुक्म मानने जा रहे हैं, किस तरह इनके लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन, किस तरह इन्होंने कन्फ्यूजन फैलाया। आप स्पीकर साहब, इनको कोई एहसास नहीं कि एक चीज आज कहते हैं पार्शियल होगा, फिर स्मॉल लॉकडाउन होगा, कोई नई नई चीजें सोचते रहते हैं। फिर कहने लगे कि जी फलां तरह का लॉकडाउन होगा। ऐसा ऐसा लोग उसको नॉन सीरियस लेने लगे कि शायद ये है ही नहीं, ये फ्लू है। और आज ये हाल है कि वो इंपीरियल कॉलेज का आया, एक रिसर्च आई है, वो कहते हैं 10 अगस्त को पता नहीं 80,000 बंदा एक दिन में मर जाएगा। तो वह क़यामत की निशानी है। हमें तो कांप रहे हैं कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, कि हर रोज जितने इजाफे हो रहे हैं, हर रोज जितनी मौतें हो रही हैं। बेड पे मेरे इल्म में है, मेरे अपने कई 1-2 अजीज भी हैं, बाकी वाकफकार भी हैं, जो हॉस्पिटल में अपने बच्चों को या अपने बुजुर्गों को लेके जाते जाते एक हॉस्पिटल में जगह नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, फाइनली डाइड रास्ते में मर जाते हैं। कोई नहीं, सिफारिशें करा रहे हैं, सबसे करा रहे होंगे कि हमें बेड मिल जाए। यहां जाके आज पूछा अल शफा में कोई बेड है, किसी हॉस्पिटल में देखे कोई बेड है, तो इन्होंने जाके करतीना जो बनाए थे वो जाके प्राइम मिनिस्टर ने किया, वहां पे इफ्तिताह उसका जो है एक्सपो सेंटर का बहुत बड़ा, और 90 करोड़ उसका एस्टीमेट लगा के पैसे खर्च किए जो चल रहा है अखबारों में। तो वहां पे इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर ने किया और कल उन्होंने बंद कर दिया, 90 करोड़ लगा के वो बंद कर दिया। तो ये इस तरह ये बैठे हुए हैं, कैबिनेट के लोग भी बैठे हुए हैं, मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर के सामने बात नहीं कर सकते या अपने अपने हल्के में जो है वो किस तरह ये चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये अब भी वक्त है एग्रीकल्चर सेक्टर को ये फोकस करें। और मैं एक बात बताऊं, सारी आपकी जीडीपी, सारी आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर 0 पे भी पहुंच जाए ना, तो 2 से 2.5 ग्रोथ आपको एग्रीकल्चर सेक्टर हर सूरत देगा। कितना निकम्मा एग्रीकल्चर सेक्टर भी होगा ना, आपको वो देगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास कोई भूखा नहीं मरेगा, हर एक के पास खाने को दाने हैं। हमारे पास
گندم ہے، چاول ہے، پھل ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، مرغی ہے، انڈا ہے، ہر چیز ہے. کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی کوئی توجہ نہیں کسی طرف ہے نہیں. صرف ہوتا کیا ہے جی کہ پیچھے قرضہ لے لیا گیا. قرضوں کی حالت یہ ہے کہ جو انہوں نے 20 مہینوں میں لیے ہیں پیسے، وہ میرا خیال ہے 5 سالوں میں، مجھے جو فگر یہاں تھا اس کا ایگزیکٹ اگر اس کو کوٹ کروں تو شاید خالد صاحب بتا سکتے ہوں، تو اس میں وہ 5 سال کے برابر یا اس سے زیادہ ہے جو انہوں نے وہاں سے قرضہ لے لیا باہر سے، اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہم پیسے واپس کر رہے ہیں. پیسے تو ہم بھی واپس کر رہے تھے، ساتھ ہم انفراسٹرکچر بنا رہے تھے، پیسے واپس کر رہے تھے، صاحب کے ساتھ کارخانے بجلی کے لگا رہے تھے، پیسے ہم بھی واپس کر رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی واپس کر رہی تھی پیسے. ہر گورنمنٹ نے اپنے دور میں پیسے واپس اپنی کمٹمنٹس پوری کی ہیں. کوئی ایک گورنمنٹ بتائے جس نے کبھی ڈیفالٹ کیا ہو یا کبھی کسی طریقے سے اس طرح بیکاریوں کی طرح منتیں کی ہوں. بڑی طریقے سے آنریبل طریقے سے سارا کچھ ہوتا رہا ہے. اور آج یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کیا درا یہ سارا ان کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ضرورت ہے کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے. سارے اپنے پلاننگ کو، اپنے پروگرام کو، جب ہم نے یہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی پہ بیٹھ جائیں، چارٹر آف ڈیموکریسی تو آپ نے کیا کرنی ہے، آپ کو تو ABC ڈیموکریسی کا نہیں پتہ، آپ تو پتہ نہیں کہ کون سی مخلوق ہیں، کدھر سے آئے ہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی. میں اس اسمبلی کو یہاں کھڑے ہوئے کہتا ہوں کہ شورا سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. جو ضیاء اللہ کی شورا تھی نا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک پارلیمانی لیڈرز یا پارٹی ہیڈز کی میٹنگ بلائی کووڈ-19 پہ، جس پہ بلاول صاحب بھی شاید گئے اور شہباز صاحب کی واپسی کے بعد وہ بھی گئے، اپنی تقریر کی اور چلے گئے. بھائی سننی تو تم نے لوگوں کی تجویزیں تھیں، سننی تو ان کی ریکمنڈیشن تھی، سننی تو اور اپوزیشن نے بڑی مل کے کوئی ریکمنڈیشن بنائی بھی، کوئی 6-7 پوائنٹس تھے، شاید پھر بعد میں خالد صاحب جاتے رہے، پھر چھوڑ گیا کہ جی آپ کریں، اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کریں اس کمیٹی کو. اسپیکر صاحب ہیڈ کرتے رہے، یہ کہتے رہے اسپیکر صاحب کمیٹیاں بناتے ہیں، ہی از اے آنیسٹ پرسن، ہی از اے جینٹل مین، شریف آدمی ہے اور اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہے کہ کام ہو. لیکن سنتا کون ہے؟ یہاں ایک کمیٹی اگر اتنی اس لیول پہ بناتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں پرویز کھٹک صاحب ہمارے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں، تو جب ایک فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں اوپر سے پوچھا ہے. ہم بھائی آپ لینے کیا آئے ہیں ہمارے پاس؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں، پیپل پارٹی والے بلاول صاحب کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں، ہم میاں نواز شریف کے بغیر وہاں فیصلہ کرتے ہیں، یس یہ ہمارا ٹھیک ہو گیا یہ فیصلہ، تو اٹھتے ہوئے کہتے ہیں اچھا ہم آپ کو بتائیں گے، ہم اوپر سے پوچھا ہے. تو یہ کیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ چلانے کے طریقے ہیں کہ وہاں پھر سے جا کے پوچھتے ہیں، پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اوپر سے پوچھ لوں. آپ بتائیں کہ اس طرح پاکستان چلے گا؟ اس طرح پاکستان کو آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ اکنامکلی جو آنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی اکانومی بیٹھ جائے گی، یہ دیہڑی دار ٹھیلے دار، کوئی ایک بندہ کوئی آج تک مرا ہے؟ کل یہاں اسد عمر صاحب نے بڑے ماری، کھول کے کیوں نہیں کہتے کہ ٹھیلے والے کو اور دکاندار کو، دیہڑی دار کو آپ، میں کھول کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ سویڈن کی مثال لیں نا. سویڈن نے کہا کہ اکانومی ہماری بیٹھ جائے گی، لہذا ہم نے کام کرتے رہنا ہے اور اس کو بھی کرونا کو بھی ڈیل کرنا ہے. بندے بھی مر گئے، جب بندے مرے تو اس وشوس سرکل میں آگے اکانومی بیٹھی. دیکھ لیں آپ، کسی اور دو ملکوں کی مثال ہے. تو آپ لاک ڈاؤن کرنا تو کریں، باقی اگر آپ نے بندے، اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اسپیکر صاحب یہاں، اللہ نہ کرے اگر 25-50 ہزار لوگ مار گئے تو اکانومی ویسے ہی لاک ڈاؤن ہو جانا ہے، ویسے ہی لاک ڈاؤن ہو جانا ہے. نہ کوئی دکان کھلے گی، نہ کوئی فیکٹری چلے گی. وہ وقت نہ خدا لے آئے، ابھی تو 2,500 مرے ہیں. تو ایک پینک ہے ابھی، اللہ نہ کرے کہ یہ 50,000 کا فگر ہو. وہ تو کہتا ہے کہ جی ایک دن میں پتہ نہیں
ٹوٹل وہ کہتا ہے اگست تک 2 پوائنٹ سمتھنگ ملین 2.22 لاکھ مریں گے. تو پھر یہ ان کا کیا خیال ہے کہ کارخانے چلے گے؟ ان کا کیا خیال ہے کہ ایگریکلچر ہوگی؟ ان کا کیا خیال ہے دکاندار دکان پہ جائے گا یا دکان پہ سودا کوئی لینے جائے گا؟ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس پاکستان پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے ان کو فیصلے کرنے کی توفیق دے جو برداشت نہیں کر سکتے اپوزیشن کو. پارلیمانی سسٹم ہے، اس میں اپوزیشن ٹھیک ہے اتنی مطلب نہیں، ایک پہیہ ضرور ہے اس گاڑی کا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آپ اٹھ کے چلے جائیں گے بلاول کو بٹھا کے اور اس کو شہباز صاحب کو، تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر تو کسی انڈیویجول کی بات کرنی ہے تو انڈیویجول شاید ان کے اس سے بھی بہت پیچھے بیک گراؤنڈ والے اچھے لوگ ہوں، یہاں بیٹھے ہوں، ان کی پارٹی میں بیٹھے ہوں، ایجوکیشن میں ہو تو شاید ان سے بہت زیادہ ایجوکیشنسٹ ہو، بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوں. لیکن ہر وقت ہی کسی ہوا میں رہنا، میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کو کسی طریقے سے بھی زیب نہیں دیتا اس طرح کی حکمرانی، یا جس طرح ہو رہا ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. میرا خیال ہے وہ وقت قریب آنے والا ہے جب خود بخود ہی یہ جب میرا خیال ہے آپ سمجھ ہی گئے ہیں، اب کرونا کو وہ بلیسنگ سمجھتے ہیں اپنی، کیونکہ حکمرانی جادو ٹونے سے چل رہی ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جادو ٹونے سے اس کورونا کو بھی دور کرا دے اللہ کے واسطے. کوئی جادو ٹونا اس کے لیے کیوں نہیں کراتے؟ میں یہ میں نے کوئی بری بات کی ہے؟ میں نے جادو ٹونے کی بری بات کی ہے؟ بیٹھ جائیں آپ. جادو ٹونا اسلام میں ہے. باری پہ ہر کوئی بولے جی. جادو کا تو ہم تو روز رات کو پڑھتے ہیں، سورج فلق پڑھتے ہیں، سورج ناس پڑھتے ہیں تاکہ یہ بری نگاہ والے، سیاست کرنے والے، پھونکے مارنے والے ان سے بچ جائیں. اور ان سے تو یہ میرا مطلب ہے اس طرح کا بڑا مور لائل ڈین کنگ والی بات نہ کرے کہ آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی بات کرنی ہوتی ہے. آپ سمجھے حقیقتیں یہ ہیں، اس کو حقیقت آپس میں بالکل نعرے بازی نہ کریں، اور جس کی بھی باری آئے گی اپنی باری پہ اپنا خیال اظہار کرے. جی میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ جی آپ بولیں جی. مجھے بتائیں، یہ خام خواہ ایک خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہی میں نے نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب دوبارہ یہ کہتے ہیں نا یہ تو ایسے ہی بنا لائے یہ بجٹ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 55 بلین ہم 5500 ہم اکٹھا کریں گے. ہم ہنستے تھے جب یہ بجٹ بنا رہے تھے، ایمان سے میں ہنستا تھا. میں لوگ کہتا تھا اگر یہ 45 کر دے نا مان جاؤں گا میں. ہم نے ڈبل کیا ہوا ہے. 1900 پہ ملا تھا ہمیں 2013 میں، اور 4000 کے ان کو دے گئے ہیں. آج 4000 کر لیا انہوں نے یا نہیں کیا جی؟ 4000 نہیں کر سکے. یہ 55 اور پھر انہوں نے 4.9 رکھ لیا ٹریلین. 4.9 یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹمنٹاں کر رہے ہیں، اپنی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ فگرز کی بجٹ کی. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ بیٹھ کے ایک طریقہ کار سے چلتے، اور بہت ساری راستے تھے. اب ان غریبوں کا کیا قصور ہے جن کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں؟ یہ کیبنٹ کس لیے ہے؟ یہ اتنی بحث کیبنٹ. مجھے بڑا افسوس ہے کہ بھائی 10% اب اگر آپ نہیں بڑھا سکتے، انفلیشن 14% ہے، تو اس سے ادھر اتنا ڈیفیسٹ ہے، اتنا بڑا گیپ ہے، ادھر اور 5-10 بلین بیچ میں گھس جاتا. اس سے نکالے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اندر خدا کے خوف خدا تو ہو نا. یہ کس طرح، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرح لوگ زندہ رہیں گے جب انفلیشن یہاں جائے گا. تو نہ پینشن والے بوڑھے پریشان ہیں کہ ہماری بھی نہیں بڑھی. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا جی جس طرح یہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا کچھ کرنا چاہیے، ان لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور
اداروں کو آئے تھے یہ کہ یہ ادارے ہم بڑے مضبوط کریں گے، اداروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ ابھی سی ڈی اے کا بھی میں نے سنا ہے کوئی تیا پاچا کر رہے ہیں، کوئی سی ڈی اے کے کوئی حصے کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں اپنے کوئی خاص اینگل سے، اور اپنے جو مافیا ان کے پاس ہے، کتنے مافیاز ہیں، کسی کو پوچھا نہیں گیا۔ ایک بندے کے خلاف ایک انکوائری شروع ہوئی، آل ڈاکومنٹری فیکٹس ملتان میں، اس کو وہاں فوراً ٹرانسفر کیا اور اسلام آباد لے آئے۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ اور ایک شخص جو سارا کرتا درتا تھا اس کو لندن میں بھگوا دیا کہ آپ بھاگ جاؤ وہاں پہ تاکہ ہمیں نوس کدھر ہے۔ مجھے کسی نے کہا اسپیکر صاحب کہ یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ لیک کی ہے رپورٹ شوگر اور ویٹ کی، تو میں نے ان کو کہا کہ لیک انہوں نے نہیں کی، لیک ہو گئی ہے جدھر سے بھی ہوئی ہے، اب انہوں نے اون کر لی ہے کہ یہ ہمارا کمال ہے، لیکن اگر یہ کچھ کریں گے جس دن اس دن ہم مانیں گے کہ انہوں نے لیک کی ہے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ کر کے دکھائیں، آج یہ ہوگا، آج فرانزے کیس کا ہوگا، آج فلاں ہوگا، کرتے کرتے نہ کچھ نکلے گا۔ کسی چیز پہ کسی جگہ پہ بھی ان کا کوئی سلسلہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ان کو راہ راست پہ اب اللہ ہی لائے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے، جو راہ راست کی لانے بھی بات کرتا ہے اس کو نیب بلا لیتا ہے۔ یہ تو کچھ سمجھ سے بالا تر چیز ہے کہ اس طرح تو مشرف دور میں بھی نیب کو شاید اتنا استعمال نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ آسانی سے پارٹی ایک بن گئی، باقی جو کمی تھی وہ پیپلز پارٹی نے پوری ان کی کر دی۔ تو ایک گورنمنٹ ایک ووٹ پہ، میرا ایک ووٹ پہ جمالی صاحب شاید بنے تھے اس وقت، اور وہ بن گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کو ان کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے کہ کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کل کو اپنے آگے آئے۔ اور آج وہ چیزیں ان کے آگے آ رہی ہیں، جو کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے بدتمیزیاں کی، آج ان کے آگے آ رہی ہیں۔ جو انہوں نے جہاں باتیں کی کہ میں خودکشی کر لوں گا، وہ ان کے آگے آ رہی ہیں۔ جہاں انہوں نے کہا میں کروڑ نوکری دوں گا، وہاں ان کے آگے آ رہی ہیں۔ جو انہوں نے کہا کہ 2 ارب 200 ارب پتہ نہیں کتنا 200 ارب لاؤں گا اور پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا، وہ ان کے آگے آ رہی ہیں۔ کوئی ایسی بات، یہ قانون قدرت ہے، لا آف نیچر ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو بھی آپ ایسی بات کریں گے وہ آپ کے آگے کسی نہ وقت کسی آئے گی۔ تو ان کے سامنے تو بہت جلدی آ گئی ہیں۔ تو یہ بڑا کہتے ہیں جی بہادر بنو بہادر بنو۔ ایک کیس ان پہ بنا تھا، وہ بھی ایک چھوٹا سا تھا شاید بلوے کا یا کس چیز کا، تو نتھیا گلی 3 مہینے کیوں گورنمنٹ تھی ان کی ادھر، 3 مہینے وہاں سے اترے نہیں، وہاں بیٹھ کے جا کے 3 مہینے تاکہ مجھے ادھر کوئی ریسٹ نہ کر لے۔ تو اتنی تو دلیری ہے، دلیری تو پتہ چلے گی نا، اللہ نہ کرے۔ میں تو نہیں چاہتا کہ اس طرح ہو، لیکن خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم پیچھا ضرور کریں گے، اور کل کو موقع ملا پتہ تو پھر چلنا ہے نا کہ کس طرح بیتتی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے کیا ہوتا ہے اور کرسی کے نیچے کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب آج سب کو کھڑے ہونا چاہیے، آپ سب کو جو صحیح راست پہ لانا چاہیے۔ اسد عمر صاحب ہیں، سب پتہ ہے لیکن بات نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح بات کیوں نہیں کر سکتے، بھائی کیا کمزوری ہے ان میں، کیا خدا نخواستہ کیا چھن جائے گا ان سے۔ تو مجھے یہ کوئی نہیں سمجھ، نہ کوئی بجٹ میں انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا، نہ کوئی گورننس میں کوئی بات بہتر ہو رہی ہے، نہ ایک چھوٹا سا ایک کیپٹل ہے، پتہ نہیں 14 کلومیٹر میں ہے یا کتنا ہے، اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ یہ جو کرونا ہے اس میں یہ نہیں کر سکے۔ آپ مجھے بتائیں یہ پاکستان کو کیا کریں گے، کس طرح کریں گے کہ ایک چھوٹا جو کیپٹل جو ہے وہاں جو تعداد بڑھ رہی ہے۔ آج دوپہر کو میں نے سنا تھا کہ پتہ نہیں ٹی وی پہ چل رہا تھا یا کیا کہ صبح سے لے کے ابھی تک 200 بندے نے اور رپورٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آبادی میں ایک یہاں بھی ہم خوف کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کس طرح کی ہے۔ تو یہ بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ پہلا بجٹ ایسا ہے جو میرا حال اپوزیشن نے بھی بجٹ دیکھ کے اور پیش کرنے والوں نے بھی اپنے منہ چھپا لیے شرمندگی سے۔ وہ جو تقریر کر رہا تھا اس نے منہ چھپایا ہوا تھا شرمندگی سے، میں کیا پیش کر رہا ہوں، کیونکہ سارے وہ بیس لیس تھا، ایسا ہی کوئی نہ کوئی اس کا کوئی پاؤں تھا نہ سر تھا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہمیں بھی پتہ ہے بجٹ کس طرح بنتے ہیں کہ چلیں اتنے پیسے ادھر کر دیں، اتنے پیسے ادھر کر دیں، اتنے پیسے
में कर दें, किस तरह कर देंगे भाई? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी एडजस्टमेंट इन्होंने ज़रूर की है, लेकिन सिर्फ एक एडजस्टमेंट के लिए की है, होना वाला कुछ नहीं है। तो स्पीकर साहब, मैं आप आगे हैं, अगर आप शुरू में आते तो मैं फिर रेपिटेशन के तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर को मैं डिस्कस कर रहा था कि आप, अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजा, दोबारा बड़ी खुशी की बात है, हमने भी दुआएं की हैं, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन हमें खुशी हुई जब आपने कमेटी बनाई हेडेड योरसेल्फ कि वो एग्रीकल्चर की, लेकिन आप कुछ कर सके हैं? कोई फोकस्ड, कोई मुझे बताएं एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर ही एक ऐसा है जो आपको बचाएगा। आइंदा 20-30 साल आने वाले एग्रीकल्चर के हैं, ये मैं आपको बताऊं, जिसके घर में दाने हैं वही बचेगा। तो अब दुनिया खुद कह रही है कि जी एग्रीकल्चर जिसका तो तगड़ा सेक्टर है वो करेगा, लेकिन आपने भी बड़ी मीटिंग की, आपने फिर सुने आज या कल की है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता आपके भी कहने का। बाकी तो कैबिनेट तो है ही, तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि इस पर आप अगर सही हैं तो इस पर तवज्जो दें। फ़खर इमाम साहब अच्छी एडिशन थी, लेकिन वो भी मेरा इसी तरह ही है, बस पीर साहब भी हैं, बस वो इससे ज़्यादा शायद मुझे तो मैं नहीं कुछ कहना चाहता, वो जिस तरह वो चला रहे हैं या सारा कर रहे हैं। तो मेरी ख़ाहिद साहब की बातों का तो जवाब असद उमर साहब ने बड़ा दिया, इधर उधर करके नवाज शरीफ के मतलब बातें करके, बड़ी आसान बातें करना बड़ी आसान है, पहले भी ये बातें बड़ी करते रहे हैं, लेकिन ये मुंह की खानी पड़ती है। वो शेख रशीद का मिसाल दे रहे थे, यहाँ कहते थे जी कि ये कभी नहीं आएगा जद्दा से, आए, ये अल्लाह ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है, और ये होके रहना है इंशाअल्लाह ताला, आपको मैं बताऊं, और अनकरीब होने वाला है ये। तो मैं आपसे इस दरख्वास्त के साथ कि आप खुद इस पे थोड़ा सा फोकस करें। आप एक बड़े अच्छी पोजीशन में भी हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी भी है, और इनकी कैबिनेट में भी 4-5 बंदे ऐसे हैं जो बात कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये चीज़ें बहुत अहम हैं, सिर्फ इन जो फिगर्स हैं उससे कुछ नहीं होगा। अभी 4.9 पे आपने बेस कर लिया है, फिर आप 4 भी नहीं कर सकेंगे, तो किस तरह होगा? नहीं होगा। ये आप थोड़ा सा जो करके लाए थे, रिफॉर्म्स लाएंगे, फलां चीज़ हम करेंगे, कोई एक चीज़ मुझे बता दें कि स्वाए कि होगा, करेंगे, मैंने हुक्म जारी कर दिया, हुक्म का लोग मजाक उड़ाते हैं, हुक्म पे अमल ही नहीं हो रहा। तो मैं इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो 2 महीने बाद आपने बजट लाना है उसको आप सही सैनिटी के साथ, सही फैक्ट्स के साथ, और जो रियलिटी है, जो हकायक है उनके मुताबिक लाएंगे, क्योंकि ये आना ही आना है बजट दोबारा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे ही इन्होंने एक कर दिया है ला के कि यार इतना ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। आप अगर बजट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो नवीद कमर साहब ने, सुबह आप शायद नहीं थे, तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि हमें वो जो पिंक बुक थी वो नहीं मिली, जिसमें स्टेशनरी तक का लिखा होता है कि किसी भी मिनिस्ट्री का, किसी डिपार्टमेंट का, कि इतने पैसे स्टेशनरी शिप के होंगे, इतने पेट्रोल के होंगे, इतने, वो भी नहीं मिली। ये पहली तारीख में, जो पार्लियामेंट की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। ये क्यों हुआ है? वैसे तो हमें वो कह रहे थे एडवाइज़र पार्लियामेंट्री अफेयर कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहता हूँ कि वो दे। मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह हुआ है कि बजट की वो बुक्स है ही नहीं है और हम स्टडी भी नहीं कर सकते, जिस पे आप चाहते हैं वोट दें। थैंक यू सर, मेहरबानी आपकी, लेकिन ये चीज़ें आपको भी देखनी चाहिए। सेक्रेटेरिएट का फर्ज है कि वो ऑर्डर करे कि भाई वो क्यों नहीं आई, ये बैठे हुए हैं, ये सारे इनको पता है। मुश्ताक बैठा हुआ है, इसको नहीं पता कि वो बुक्स आनी चाहिए थी, जो पिंक है बुक, वो बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। लेकिन इन्होंने भी बस इसी तरह ही, मैंने तो कहा कि पार्लियामेंट को पार्लियामेंट आपने बनाना है, लेकिन असम्बली को असम्बली आपने बनाना है, लेकिन ये एक शूरा की शक्ल हो चुकी है। खुदा के लिए इसको पार्लियामेंट बनाएं, थैंक यू, इसी में हमारा फ्यूचर है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।